میرے رب نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں۔ دیکھو نا، ایک مہینہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کتنی بڑی ایمان کی چیز ہے۔ اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، غلط نہ تولوں، ہیرا پھیری نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں۔ بہت تھوڑے بدقسمت ہیں جن کو خیال نہیں آتا، وہ اسی روٹین پہ چلتے ہیں۔ ایک مہینہ آپ اس طرح گزار دیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عادت بنا دے، تو پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے۔ روزہ ایک سبق دیتا ہے۔ دیکھو آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو، اتنی پابندی ہے نظر پہ، زبان پہ، ہاتھوں پر، پاؤں پر، بول پر۔ یہ ایک سبق اللہ سکھا رہا ہے کہ ایک مہینہ تم نے میری خاطر حلال بھی چھوڑ دیا تو پوری زندگی میری مرضی پہ گزارنے کی تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب تم میری مرضی پہ زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے، جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں۔ میرے نبی 3 کھجوریں کھا کے افطاری سحری کر لیتے تھے، 3 کھجوریں کھا کے افطاری کر لیتے تھے۔ آپ نے 9 رمضان دیکھے، 9 آپ کی زندگی میں 9 رمضان آئے، 10واں رمضان آپ نے نہیں دیکھا۔ اور 9 ہر سال آپ رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے جبریل کے ساتھ، لیکن 9ویں رمضان میں آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ دور کیا قرآن کا۔ اور آگے حج آ گیا، حج کے بعد آپ ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو روزہ صرف منہ بند کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ ایک سبق دیتا ہے۔ دیکھو آپ حلال چیز سے رک جاتے ہو، اتنی پابندی ہے نظر پہ، زبان پہ، ہاتھوں پر، پاؤں پر، بول پر۔ تو یہ ایک سبق اللہ سکھا رہا ہے کہ ایک مہینہ تم نے میری خاطر حلال بھی چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، غلط تولنا چھوڑ دیا، تو یہ ایک مہینہ صحیح گزار لو تو پوری زندگی میری مرضی پہ گزارنے کی تمہیں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اور جب تم میری مرضی پہ زندگی گزارنا سیکھ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو تم چاہو گے وہ میں کر دوں۔ ان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ تو جو میں چاہتا ہوں فیصلہ بعد میں کر دے، پھر جو تو آکھیں گا میں کر دوں گا۔ کن فیکون کی طاقت جنت میں مل جائے گی۔ اب سوچو، کن فیکون کی طاقت مل جائے گی۔ ادھر جانا ٹک، ابھی میں انگلینڈ سے واپس آیا ہوں پرسوں، تو یہاں سے دبئی جاتے ہیں، وہاں کبھی 3 گھنٹے کا سٹے ہوتا ہے، کبھی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، کبھی 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، بہ کے اباسیاں لینے ہیں، پھر 7 گھنٹے کا سفر آگے کرتے ہیں۔ کینیڈا جانا ہو تو صبح کے 3:30 پر فلائٹ ہے اور 15 گھنٹے کا سفر ہے۔ تارے نظر آنے لگتے ہیں، وہاں ہوگا کن فیکون، کن فیکون۔ اللہ آپ کو طاقت دے گا، اللہ کی طرف سے ایک خط آئے گا۔ خط نہیں آتے، کسی بڑے آدمی کا خط آئے، اب تو خط رہ نہیں، اب تو میسج ہیں، تو کوئی بڑا آدمی بھی میسج کر آگے یار مینوں میسج آئے، میاں صاحب دا میسج آئے۔ تو میری بات سنو، اپنی عزت کو پہچانو۔ اللہ کی قسم، میری آپ کی عزت پیسے پر نہیں ہے، کہ عزت ذلت اللہ بھیجتا ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ذلت کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو انسان کی قیمت اس کے پیسوں سے نہیں ہے، حکومت سے نہیں ہے، خاندان سے نہیں ہے،
انسان کی قیمت ہے اللہ کی مان لینے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو میری مان لے، میں تمہیں کن فیکون کی طاقت دے دوں گا۔ اللہ خط لکھے گا اپنے بندے کو، مطلب وہ تو جیسے اس کی شان ہے یہ تو نہیں کہ اپنے ہاتھ سے لکھے گا، لیکن اللہ کی طرف سے خط آئے گا تو وہ فرشتہ آ کے پیش کرے گا۔ اللہ نے آپ کو خط بھیجا ہے، اس پر کیا لکھا ہوگا؟ من العزیز الرحیم الی العزیز الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ خط ہے عزت دار رب کی اور مہربان رب کی طرف سے اپنے اس بندے کے نام۔ اب وہ خود بھی اب عزت دار بن چکا ہے اور مہربان بن چکا ہے۔ من الحی القیوم الی الحی القیوم، ہمیشہ قائم اور ہمیشہ زندہ ذات کی طرف سے یہ خط ہے اپنے اس بندے بندی کے نام، جو وہ بھی اب ہمیشہ قائم ہو گیا ہے اور ہمیشہ زندہ ہے۔ اس سے بڑی عزت کوئی ہو سکتی؟ فرشتہ آئے گا اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، اندر نہیں جا سکے گا۔ وہ دروازے پر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کس کو بھیج رہا ہے؟ اپنے بندے بندی کو، ٹھیک؟ تو وہ فرشتہ تیمور بادشاہ تھا نا، اس کا خط لے کے جب جاتا تھا نا قاصد، تو وہ دربار میں باہر گھوڑے سے نہیں اترتا تھا، نہ کسی سے اجازت لیتا تھا، گھوڑے سمیت دربار میں آتا تھا اور خط کو یوں پھینکتا تھا، اور کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر کوئی اعتراض کر سکے، ویسی ظالم بلا تھا۔ تو میرا اللہ اپنے بندے کے نام خط لکھے گا، جو اس کو عزت دینے کے لیے۔ یہ خط ہے حی قیوم کی طرف سے حی قیوم کے نام۔ تو اللہ کن فیکون کی طاقت دے دے گا، ایک سیکنڈ میں جو چاہو۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کیسے ہیں؟ آپ نے کہا اس کے زمرد کے پر ہیں، جب تم اس پر بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑے گا۔ رفتار کیا ہوگی؟ جہاں تیری نظر کا اینڈ ہوگا وہاں اس کا قدم پڑے گا۔ اور یہاں تو یہ دیواروں نے مجھے روک دیا ہے، میں باہر نہیں دیکھ سکتا، صرف جو دروازوں میں نظر آ رہے ہیں، اور وہاں نظریں دیوار سے پار ہو جائیں گی۔ سمندر راستے میں ہوں، پہاڑ ہوں، نظر پار ہو جائے گی۔ تو سوچو اس کا قدم کتنا لمبا جائے گا، کہاں تک جائے گا۔ تو میرے رب نے روزہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے ماننے والے بن جائیں۔ دیکھو نا، ایک مہینہ آپ کمرے میں بیٹھے ہیں، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، نہ آپ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں۔ کتنی بڑی ایمان کی چیز ہے۔ اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں میں سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، غلط نہ تولوں، ہیرا پھیری نہ کروں، بے ایمانی نہ کروں۔ بہت تھوڑے بدقسمت ہیں جن کو خیال نہیں آتا، وہ اسی روٹین پہ چلتے ہیں۔ جب ایک مہینہ آپ اس طرح گزار دیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ میری عادت بنا دے، تو پوری زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق ہو جائے گی، پوری زندگی۔ اور اللہ نے رات کی تراویح رکھی ہے، شوق سے پڑھو، تھک گئے ہو بیٹھ کے پڑھو، جاؤ نہیں 20 پڑھ کے جاؤ، اللہ کو دکھاؤ کہ یا اللہ میں تیری محبت میں بیٹھا ہوں، چاہے میں تھک گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آخری رات کہے گا میرے بندوں نے دن میں روزے رکھے، رات کو کھڑے ہو کے قرآن سنا، تو جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔
تم سب کی بخشش کر. اور اس میں ایک رات رکھی لیلۃ القدر. ایک دفعہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں 4 نبی تھے، انہوں نے 80 سال جہاد کیا. تو صحابہ غمگین ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑیاں تو عمرہ میں 80 سال نہیں ہوندیاں. تو اللہ نے فوراً جبریل بھیجا، میرے محبوب امت کو خوشخبری دے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے ایک بڑی قیمت والی رات میں قرآن کو اتارا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کی قیمت کتنی ہے؟ 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے. 1000 مہینے کی بندگی سے زیادہ ہے. اس میں یہ نہیں کہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس رات جتنے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں سب سے جبریل مصافحہ کرتے ہیں، سب سے مصافحہ کرتے ہیں. سونے والوں کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جو اعتکاف میں ہوتے ہیں وہ سوئے ہوں یا جاگ رہے ہوں وہ سب عبادت ہی لکھا جاتا ہے، اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات پوری امت کو بخش دیا سوائے 4 آدمیوں کی. ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کو دکھی کرنے والا. دکھی کرنا اور چیز ہے اور تھوڑی نافرمانی کرنا اور چیز ہے. دے نا ٹیشو پیپر دے، ٹیشو پیپر دے. عاقل والدیہ، نافرمانی کا لفظ نے استعمال کیا اپنے لیے. من یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے. ماں باپ کے لیے کہا من عق والدیہ. عقہ کیسے کہتے ہیں؟ یہ باہر والے بھی اندر والے بھی. دیکھو یہ میں نے ایک ٹیشو پیپر لیا ہے، اب میں اس کے ٹکڑے کر رہا ہوں. اب یہ ٹیشو پیپر نہیں ہے، یہ پرزے ہیں، پرزے. یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو. تو عاقن لوالدہ اسے کہتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے دل کا یہ حال کر دے، کہ ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، پرانا تعلق ہے باپ سے. وہ مجھے ملنے آئے، کہنے لگے مولانا صاحب میرا بیٹا اگچ سڑدا پہ ہوئے. اگچ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے، میرا پتر اگچ سڑدا پہ ہوئے، میں تو دی ماں دعا نہیں کریں گے بچ جاوے. میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو میں اور اس کی ماں ہم دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے. اس کو کہتے ہیں عقوق الوالدین، کہ والدین کا دل ایسے پرزے پرزے کر دینے والے کو چھوٹی موٹی نافرمانی تو سب سے ہو جاتی ہے، وہ اس پہ یہ سزا نہیں، یہ اس پہ سزا ہے کہ جو والدین کے آنسو نکال دے اور ان کو ذلیل و خوار کر دے کم بخت. ایک یہ ہے جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوگی. اگر ماں باپ کو دکھی کیا ہوا ہے، نوجوان بیٹھے ہو، پاؤں پڑ جاؤ، معافی مانگ لو. ماں باپ کی ہائے تمہارے عمل برباد کر دیتی ہے. ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرا خامن مر رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. صحابی علقمہ ان کا نام تھا. آپ تیزی سے آئے، آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ. کہلانے والا اللہ کا رسول اور کہنے والا صحابی. کہتے ہیں جی پڑھا نہیں جا رہا، ویسے بول رہے ہیں
کلمہ پڑھا نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ اس پہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ کہا جی ناراض ہے۔ تو آپ نے پیغام بھیجا علقمہ کی ماں میں آ جاؤں تمہارے پاس یا تم آتی ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ میں آتی ہوں۔ آ گئے۔ وہ الگ ہو کے رہ رہی تھی بیٹے سے، ان کو نہیں پتا کہ پتر مرنا رہے۔ تو آپ نے فرمایا تو علقمہ پانی دینا۔ تو علقمہ پہ ناراض ہے؟ کہ جی ہاں میں ناراض ہوں۔ کیوں ناراض ہو؟ آج کل تو اولادیں ماں باپ کی پٹائی کرتی ہیں، گھروں سے نکال دیتے ہیں بیویوں کے پیچھے لگ کے۔ فزیکلی مارتے ہیں۔ اور یہ اپنی قوم میں ایک تھا اکلوتا بیٹا، بڑا ذمہ دار اس کا باپ، وہ اپنے باپ کو جوتوں سے مارتا تھا۔ اب کئی سال سے نہ اس کی جان نکلتی ہے نہ بچتی۔ عبرت کا مقام ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں ناراض ہو؟ کہ یا رسول اللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میرا بچہ بہت نیک ہے، راتوں کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب مجھ سے بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے کرتا ہے، اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ راتوں کی تہجد ہے، دن کا روزہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ماں سے صرف بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ یہ حال نہیں کر رہا جو میں نے آپ کو کر کے دکھایا، مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اس نے میرا دل دکھی کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو معاف کرو گی؟ میرا جی نہیں چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں کٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا دو۔ وہ کہنے لگی کیوں یا رسول اللہ؟ کہ تو اگر معاف نہیں کرے گی تو یہ جہنم میں جلے گا، میں یہاں جلا دوں تاکہ آگے اس کا کام آسان ہو جائے، تو معاف کرتی ہے کہ میں اسے نہ جلاؤں؟ کہا نہیں، ہاں جی میں اتنا حوصلہ تو نہیں ہے کہ بیٹے کو جلتا دیکھوں، میں معاف کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ۔ تو صحابی ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی سے بھر جائے تو ایک صحابی کے ایک عمل کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا جو قبر پہ آئے ہوئے تھے، سن لو غور سے، یہ باہر والے بھی سن رہے ہوں گے، جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو شرابی کی بخشش نہیں ہوتی کا مطلب ہے کہ جب تک یہ پی رہا ہے نہیں ہوگی، توبہ کرے گا فوراً معاف۔ ماں باپ کو دکھی کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، معافی مانگ لے فوراً معاف۔ تیسرا جو خونی رشتوں سے لڑتا ہے، بھائی بہنیں، ماموں، خالہ، چاچے، یہ خونی رشتے ہیں، جو ان کی توہین کرتا ہے، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو کسی کے لیے دل میں نفرت پال کے پھر رہا ہے، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ گناہ تو عام ہے، مجھے اس سے نفرت ہو گئی، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ بھئی اپنی قبر سامنے رکھو، اپنی قبر سامنے رکھو، سا نکلیا تو مٹی ہو گئے، کی فائدہ میرے بھائیو لڑندہ۔ تو شب قدر میں سب کی بخشش ہوتی ہے، چار کی نہیں ہوتی، اور شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عمل دیا ہے، کہیں اٹک جاؤ روزہ رکھو، نفل پڑھو، غیبی دروازہ کھل جائے گا، اس کی سفارش کراؤ، اس کی سفارش کراؤ، اللہ کی سفارش کرو، روزہ رکھ، تو اللہ آپ کے کام بنائے گا۔ تو بس میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، کسی سے آپ کا بائیکاٹ ہے اس کے ساتھ خود جا کے مل لیں تاکہ آپ کے روزہ قیمتی بنے، کسی سے نفرت ہے دل سے نکال دیں، کوئی شراب کا عادی ہے توبہ کر لے، کوئی ماں باپ کو دکھ دے رہا ہے ان کے پاؤں پڑھ کے معافی مانگ لے، کوئی رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے معافی مانگ لے، کسی کی نفرت دل میں پالی ہوئی ہے اس کو دھو دے، تو آپ انشاءاللہ 14ویں کے چاند کی طرح اٹھیں گے قیامت کے دن۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو روزہ رکھتے تھے یوم وصال۔ عبداللہ بن زبیر ایک صحابی ہیں، یکم رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 15 رمضان کو افطاری کرتے تھے، پھر 15 رمضان کو سحری کھاتے تھے اور 29 رمضان کو جا کے افطاری کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے یہ پچھنے لگوائے تو اس کا خون نکلا، تو عبداللہ بن زبیر سے فرمایا انہوں کدیں دبا دے کسی میں پتہ نہ لگے۔ وہ باہر گئے اور پی لیا۔ جب واپس آئے تو آپ نے کہا کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ وہاں دبایا ہے جہاں کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ آپ نے کہا لعلہ کا شرب تھا، لگتا تو نے پی لیا ہے۔ کہا جی۔ کہ بس پھر تیرے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے۔ تو ایک دفعہ پہلوانوں کی شہ سواروں کی بات ہو رہی تھی، فلاں ایسا فلاں ایسا، تو کسی نے کہا عبداللہ بن زبیر کا آپ لوگ نام نہیں لے رہے۔ کہا وہ کوئی انسان تھوڑا ہی ہے، وہ تو جن ہے۔ اللہ کے نبی نے جو خون جو پیا تھا، مدینہ سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور مکے آ کے افطار کرتے تھے 8 دن کے بعد۔ اور کیسے سفر تھے اونٹوں کے اور کیسے مشکل، لیکن اللہ نے ان کو ایسی طاقت بخشی تھی۔ اور جس دن شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھی چھوڑ گئے، ان کے پاس صرف 18 آدمی رہ گئے، اور حجاج بن یوسف کے 3000 کے لشکر کو صبح سے عصر تک روکے رکھا، صرف 18 آدمیوں کے ساتھ۔ آخر حجاج بدبخت نے کہنے لگا انہوں پتھر مارو یہ سوچ کوئی نہیں ڈھانا، تو وہ اوپر سے انہوں نے نا وہ غلیل ہوتی تھی اس کے پتھر حرم شریف کے اندر تھے، تو کچھ دیر کے بعد ایک پتھر یہاں لگا، تو اتنا بڑا پتھر تھا، تو ایک دم خون نکلا، تو انہوں نے شعر پڑھا۔ شاعری تو ان کی فطرت میں تھی، وَلَسْنَا عَلَى الْآقَابِ تَضْمَا قُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى الْأَقْدَامِ تَقْطُرُ الدِّمَاءُ۔ ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں، پیٹھ پہ خون نکلے گا تو ایڑیوں پہ آئے گا نا۔ کہ ہم وہ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کے ایڑیوں کو رنگین کرتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ماتھے پہ زخم کھاتے ہیں اور پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وہ گر گئے، اتنا بھاری پتھر تھا۔ اس وقت ان کی عمر 72 سال تھی، اور دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی جس سے وہ لڑ رہے تھے، اور جب تک پتھر نہیں لگا کوئی ان کے قریب نہیں آ سکے۔ جب وہ گرے تو سوڈانی، ان کی بدقسمتی تھی ان کی شہادت، تو جب وہ گرے نا تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، اسماء ان قتلت لا تبکین۔ اسماء ان کی ماں کا نام تھا نا، ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی۔ اب میں مر رہا ہوں تو رونا نہیں میرے اوپر، لم یبک الا حسبی و دین، میں نے اپنا دین بچایا اور اپنی عزت کو بچایا۔ وصارم لعنت بہ یمینی، اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، بس میری تلوار نے میرا ساتھ دیا۔
جس نے میرے ہاتھ کو شل کر دیا۔ تو انہوں نے آ کے اوپر تلواروں کا میہ برسا کے وہ کیما کیما کر دیا، اور ان کی لاش کو حجاج نے ہجون کے مقام پر لٹکا دیا۔ 1 مہینہ لٹکی رہی اور جسم میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور ماں کیسی حوصلے والی ہے، وہاں سے گزری تو دیکھا، اچھا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ اللہ 100 سال عمر تھی اس وقت حضرت اسماء کی، اچھا اس سوار کے اترنے کا بھی وقت نہیں آیا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو، رمضان کی تیاری کرو، کس کے ساتھ دل کو صاف کر کے، رزق حلال کما کے، لڑائی جھگڑے چھوڑ کے۔ میاں بیوی کی لڑائی اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اگر یہاں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو بیوی سے لڑا ہوا ہے، اس سے صلح کر لے، اللہ اس سے بہت خوش ہوگا، بہت راضی ہوگا۔ اور کوشش کرو قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے، اور تراویح کا اہتمام کرو، 20 پڑھو، آپ کو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ ٹھیک ہے؟